السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور خوبصورت میسج کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہر انسان کی اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہوتی ہے نا، تو ان کے اندر بھی زندگی کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں۔ کسی کو اپنی زندگی کے اندر ایک بڑی ہی پوسٹ پہ کوئی جانا چاہتا ہے، اور کوئی اپنی زندگی کے اندر ایک کامیاب انسان بن کے معاشرے کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدائش سے لے کے وہ انسان کی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی پرورش کا ذمہ لیتا ہے، اور مرتے دم تک اللہ رب العزت اس انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوتا ہے۔ اور جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آپ تو یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں، جب بھی انسان اس دنیا کے اندر آتا ہوتا ہے نا، تو اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے اس بچے کے لیے اس کی زندگی کے لیے بہت کچھ اللہ رب العزت نے سوچ رکھا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہم اپنی زندگی کے اندر جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ کرتے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ اعمال نہیں پیش کر سکتے کہ جس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو مقام مرتبہ ہمارے معاشرے کے اندر اللہ رب العزت ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ جب ہم اپنے اللہ کو وہ چیز نہیں دے سکتے، تو بدقسمتی سے ہمارے جو اعمال ہی ہمارے اس وہ جو مقام کو چھین کے لے جاتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایک عمل بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی کے اندر ایک مایوس ہو چکے ہیں، اور آپ تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ اگر اپنے اللہ سے جو تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی خواہش ہے، آپ کی زندگی کے اندر آپ کی زندگی کے اندر کوئی مقام و مرتبہ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کسی نیک کام کی آپ کے اندر خواہش ہے، تو میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایک عمل بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر لیجئے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو وہ وقت ہوتا ہے نا، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے نا، وہ ایک اللہ رب العزت کی ایک اللہ رب العزت کی رحمت کے وہ خاص مقامات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہوتی ہے وہ آوازیں لگا رہی ہوتی ہے کہ کون ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی چیز میرے سے بخشش مانگنا چاہتا ہو، میرے سے کوئی بھی چیز مانگنا چاہتا ہو، میں رب اس کو عطا کر دوں گا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی اچھی سی خواہش رکھتے ہیں، تو یقین کیجئے جب ایک انسان وضو کر کے جب اس کے اندر کوئی لالچ نہیں ہوتی، جسٹ وہ اپنی زندگی کے اندر ایک نیک کام کی خواہش لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور یقین کیجئے جب آپ ایک بند کمرے کے اندر آپ کے پاس اس وقت آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، دنیا پوری سو رہی ہوتی ہے، اور جب آپ دیکھیں اللہ رب العزت سے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہلکی ہلکی سی چاند کی روشنی آپ کی ونڈو کے ذریعے سے آپ کے کمرے کے اندر آ رہی ہوتی ہے، اور آپ جب اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے جب کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو یقین کیجئے وہ مالک کائنات بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ وہ آپ کو زندگی کے اندر وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے، آپ کی دنیا بھی تبدیل کر دیتا ہے اور آپ کی آخرت بھی تبدیل کر دیتا ہے۔
اور میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز بڑی اہم یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا یہ واقعہ ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا کام ٹھیک ہے، میں نے آپ کو جو ہے نا کسی کتاب سے پڑھ کے نہیں میں آپ کو بتا رہا، نہ ہی میں نے کسی ٹھیک ہے ایک عالم سے سن کے ٹھیک ہے چلو بندہ آگے ٹرانسفر کر لیتا ہے، نہیں، میں نے اپنی زندگی کے اندر ٹھیک ہے اس چیز کو اپنایا ہے، تو تب ٹھیک ہے میری اپنی فیلنگز بھی ٹھیک ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی کے اندر ٹھیک ہے کسی نیک کام کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ اس کے لیے ٹھیک ہے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، آپ چاہے ایک ڈاکٹر ہیں، آپ چاہے ایک ٹیچر ہیں، آپ چاہے ایک ینگسٹرز ہیں ٹھیک ہے، آپ چاہے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اپنی زندگی کے اندر جس نیک کام کی بھی خواہش رکھتے ہیں تو یقین کیجئے میرا یہ جو بتایا ہوا ایک چھوٹا سا عمل اگر آپ اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر ٹھیک ہے کامیاب و کامران بن کے نکل سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بھی اپنی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تہجد کو اپنی زندگیوں کو ضرور شامل کیجئے، کیونکہ جب آپ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ فریاد کر رہے ہوتے ہیں تو یقین کیجئے وہ خالق کائنات ٹھیک ہے اپنی بندوں کے اوپر ٹھیک ہے وہ فخر کر رہا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میری آج کی گفتگو کو ٹھیک ہے آپ جو ہے نا اپنی زندگیوں کے اندر اپنائیں گے بھی، اور اللہ رب العزت آپ کو بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے۔